اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ غزالی لکھتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مباشرت یعنی سیکس دو وجوہات کی بنیاد پر اہم ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی چلتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس کی لذتوں کا تجربہ کرنے سے انسان کو آخرت کی لذتوں کا اندازہ ہو۔ لیکن اگر اس پہ قابو نہ پایا جائے اور اعتدال سے کام نہ لیا جائے تو یہ ایک آفت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ابن عباس سورہ فلق کی آیت اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں رات کے شر سے جب اندھیرا ہو جاتا ہے کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہاں اس رات کے خلاف تنبیہ ہے جب انسان کا ذہن جنسی ہوس میں مبتلا ہو۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب کسی مرد کا عضو تناسل سخت ہوتا ہے تو اس کی عقل کا 2/3 حصہ کم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ میں اپنی سماعت اور بصارت اور اپنے دل اور انزال یعنی ایجیکولیشن کی لذت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ غزالی کا یہ بھی کہنا ہے کہ شدید جنسی ہوس ہو یا جنسی ہوس کی کمی دونوں ہی غیر صحت مند ہیں، اور سالک کو اس سلسلے میں توازن قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی۔ تم کون ہو؟ موسیٰ نے پوچھا۔ میں ابلیس ہوں، اس نے جواب دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تجھے غارت کرے، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ابلیس نے جواب دیا کہ آپ کا بڑا مرتبہ ہے اللہ کی نظروں میں، آپ کی بڑی قد و قامت ہے، تو سوچا آپ کو سلام کر لوں۔ موسیٰ نے پوچھا ابلیس تو نے یہ کیا لباس پہن رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ میرا چغہ ہے، وہ جسے آج کل ہم ہوڈی کہتے ہیں۔ وہ بولا یہ چغہ پہن کر میں انسان کے دلوں پر قابو پاتا ہوں۔ موسیٰ نے پوچھا تو اس سے بچنے کے لیے کوئی کیا کرے اور کون لوگ تیرا شکار بنتے ہیں؟ ابلیس نے جواب دیا متکبر لوگ جو اپنے اچھے اعمال کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور اپنے برے اعمال کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اے موسیٰ میں تمہیں 3 باتوں سے متنبہ کرتا ہوں۔ کسی ایسی عورت کے ساتھ تنہائی میں وقت مت گزارنا جو تمہارے لیے حلال نہ ہو۔ میں ذاتی طور پر ایسے مرد کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ وعدہ ہوتے ہی اسے پورا کر، اور تیسری یہ کہ جب صدقہ خیرات کا فیصلہ کر تو اس میں کبھی تاخیر نہ کر۔ میں اس طرح کے انسان پر خاص توجہ دیتا ہوں اور اسے تاخیر کرنے کے نت نئے بہانے سکھاتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس کی 2 فوجیں ہیں، غصہ اور جنسی ہوس۔ وہ ان فوجوں کو انسانوں کے دلوں کو فتح کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ القشیری نے ذوالنون المصری کا قول لکھا ہے کہ انسانوں کی گمراہی کی بہت بڑی وجہ جنسی ہوس ہوتی ہے۔ شہوت یا جنسی ہوس کسی ایسی چیز کی شدید خواہش ہے جس پر انسان قابو نہیں پا سکتا۔ صوفی اکثر 3 قسم کی ہوس کے خطرات کے بارے میں بات کرتے تھے: جنسی تعلقات کی ہوس،
باتیں کرنے کی ہوس اور کھانے کی ہوس۔ یہاں میری بنیادی توجہ جنسی تعلقات کی ہوس ہے۔ صوفی دستور العمل میں جنسی ہوس سے نمٹنے کے مختلف علاج بتائے گئے ہیں۔ صوفی لٹریچر میں اس بات پر بھی لمبے چوڑے بحث مباحثے ہیں کہ آیا سالک یا مرید کو جنسی پرہیز یا تجرد یا سلیبسی اختیار کرنا چاہیے یا شادی اور بچوں کے ساتھ روزمرہ کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگرچہ کچھ صوفیوں نے صوفی تربیت کے دوران پرہیز کی تجویز دی ہے، لیکن زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ ایک سالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے اور شادی کرنا چاہیے اور بچے پیدا کرنا چاہیے۔ عام تاثر کے برعکس زیادہ تر صوفی ماسٹرز شادی شدہ تھے اور ان کے بچے تھے۔ مثال کے طور پر عبد القادر الگیلانی کے 40 سے زیادہ بیٹے تھے۔ صوفیوں کے نزدیک شہوت صرف عورتوں کی جنسی ہوس ہی نہیں تھی، بلکہ نابالغ یعنی 18 سال سے کم عمر لڑکوں اور لڑکیوں سے جنسی تعلقات، بلکہ عورتوں اور نابالغ لڑکوں کو گھورنا بھی گناہ ہے۔ اگرچہ نظر کی شہوت کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، شہوت کی نظر سے مت دیکھو، یہ دل میں ہوس کا پودا لگاتا ہے اور دل باغی ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ ابن زکریا میرے بائبل میں جان دی بیپٹسٹ کہا گیا ہے، اسے پوچھا گیا کہ گناہ کی ابتدا کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھنا اور خواہش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک ہے۔ جو شخص اللہ کے خوف سے اسے چھوڑ دے گا، اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرمائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر انسان کسی نہ کسی طرح گناہ کرتا ہے، دونوں آنکھیں گناہ کرتی ہیں اور ان کا گناہ دیکھنا ہے، دونوں ہاتھ گناہ کرتے ہیں اور ان کا گناہ تشدد ہے، دونوں ٹانگیں گناہ کرتی ہیں اور ان کا گناہ چلنا ہے، یعنی گناہ کے ارادے سے، اور منہ گناہ کرتا ہے اور اس کا گناہ نامحرم کا بوسہ لینا ہے، اور دل میں خواہش اور احتیاج پیدا ہوتی ہے اور پھر جنسی عضو تناسل اس پر عمل کرے یا نہیں۔ پہلی دفعہ اگر کوئی غیر ارادی طور پر تجاوز کرتا ہے تو اسے معافی مل جاتی ہے، لیکن دوسری دفعہ تجاوز کرنے والے کو معافی نہیں ملتی۔ یہاں حضور کی مراد نامحرم کو دیکھنا تھا، لہذا اگلی بار جب آپ پورن فلمیں دیکھیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ کم عمر لڑکوں کو دیکھنا اور بھی بدتر ہے۔ لڑکوں کے ساتھ وابستہ برائی اس سے بھی زیادہ ہے کہ اگر انسان کا دل عورت کی طرف مائل ہو تو وہ کم از کم شادی کے ذریعے اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے، لیکن کم عمر لڑکے نہیں۔ ہوس کی وجہ سے نابالغ لڑکے کے چہرے پر نظر ڈالنا تک حرام ہے۔ جب کسی کا دل کسی لڑکے پر آ جائے جس کی داڑھی مونچھیں نہیں اگیں اور اس کے اور داڑھی والے کے درمیان فرق سے واقف ہو تو یہ ناجائز فعل ہے۔ بدقسمتی سے مسلم معاشروں سمیت دنیا بھر میں کم عمر لڑکوں کے ساتھ جنسی تعلقات بہت عام ہیں۔
سب سے خوفناک مثال مسلمان دنیا کے کچھ حصوں میں بچہ بازی کی ہے۔ اگر آپ صوفی لٹریچر کا مطالعہ کریں تو ان کا زیادہ زور اس بات پر ہوتا ہے کہ مرد ہوس کا شکار نہ ہو، اپنے عضو تناسل، اپنے دل اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ سالک کو ہدایت دی جاتی تھی کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر جینا سیکھے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، اے نبی ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ یہ رویہ ہمارے جدید مسلمانوں کے بالکل برعکس ہے، جو اپنی نظروں کو جھکانے کے بجائے عورت کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے۔ یہی فرق ہے علماء باطن اور علماء ظاہر میں۔ جنسی ہوس یا شہوت ہمارے دور کا ایک بڑا معاشرتی اور اخلاقی مسئلہ بن چکی ہے۔ ایک جدید تصور جنسی لت یعنی سیکس ایڈکشن کا ہے۔ 10 میں سے تقریباً 1 مرد سیکس ایڈکشن کا شکار ہے۔ یہ مسئلہ عام طور پر 18 سال کی عمر کے آس پاس شروع ہو جاتا ہے۔ سیکس ایڈکشن کا شکار لوگ نقصان دہ نتائج کی پرواہ کے بغیر جنسی سرگرمیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، جیسے نشے کے شکار لوگ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ICD یعنی انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز، بیماریوں کی بین الاقوامی درجہ بندی میں اسے ایک جنسی بیماری کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ سیکس ایڈکشن کا شکار بہت سے لوگوں کی جنسی سرگرمیاں وہی ہوتی ہیں جو بہت سے نارمل لوگوں کی ہوتی ہیں، جیسے مشتزنی، پورن فلمیں، فون سیکس، سائبر سیکس، پولیگمی اور سیریل پولیگمی۔ لیکن اسے سیکس ایڈکشن اس وقت کہا جاتا ہے جب سیکس انسان کے حواس پر سوار ہو جائے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ منشیات یا شراب کی ایڈکشن کی طرح۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے کئی درجے ہیں، کچھ میں یہ کم درجے کی ہوتی ہے اور کچھ میں شدید درجے کی۔ اس طرح کے لوگوں کی سیکس ایڈکشن کے منفی اثرات ان کے تعلقات، کام کاج، مالی معاملات اور یہاں تک کہ صحت پر بھی پڑتے ہیں۔ جنسی ایڈکشن کی وجہ سے لوگ جنسی ہراسانی، تعقب، چھیڑ چھاڑ، جنسی حملے یا عصمت دری، زنا بالجبر جیسے جرم بھی کر بیٹھتے ہیں۔ سیکس ایڈکشن کا شکار لوگ ہر وقت سیکس کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ جنسی تعلقات کے جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اکثر مشتزنی کرتے ہیں، دن میں کئی بار وہ پورن فلمیں دیکھنے میں بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں، پھر وہ نت نئے جنسی پارٹنرز تلاش کرنے میں بہت زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ فون سیکس، چیٹ رومز، جنسی مقابلوں کے لیے خوب دولت لٹاتے ہیں، اسٹرپ کلبز یا طوائفوں کے اڈوں پر باقاعدگی سے جاتے ہیں۔ ان کے ایک سے زیادہ جنسی پارٹنرز ہوتے ہیں اور ان کی زندگی میں بے تحاشا ون نائٹ سٹینڈز ہوتے ہیں۔ وہ اکثر خطرات مول لیتے ہیں، وہ اکثر پیرافیلیا کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ایسی جنسی ایکٹیویٹیز جن سے دوسروں کو نفسیاتی پریشانی، تکلیف یا اذیت ملے۔ مثال کے طور پہ جیسے نمائش پسندی، اجنبیوں کے لیے اپنے جنسی اعضاء کو بے نقاب کرنا، ویئرزم، دوسرے جب سیکس کر رہے ہوں تو انہیں دیکھنا، سیڈومیسوکزم، دوسروں کو تکلیف یا ذلت دینے سے جنسی خوشی
اور پیڈوفیلیا یعنی نابالغ یعنی 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ جنسی فعل۔ وہ ایک ساتھی سے جلد بور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ناخوش شادیاں اور طلاقیں ہوتی ہیں۔ وہ مسلسل سیکچول ایکسائٹمنٹ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ان کے جنسی تعلقات میں قربت یعنی انٹیمیسی یا محبت نہیں ہوتی، بس صرف ایک ایکسائٹمنٹ کے لیے سیکس کرنا ہوتا ہے، اور یہ ایکسائٹمنٹ جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ نئے سیکس پارٹنرز، نئی سرگرمیاں، نئے طریقے۔ یہ لوگ ایک ایسے شخص کی طرح ہوتے ہیں جو سمندر کا نمکین پانی پیتا ہے، اور وہ جتنا پیتا ہے اس کی پیاس میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مرض کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اس بارے میں سائنسی تحقیق جاری ہے، لیکن اب تک کی معلومات کے مطابق اہم وجوہات ذہنی بیماری، شخصیت کی خرابی جسے ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ بارڈر لائن پرسنالٹی، نارسسسٹک یا نرگسیتی شخصیت، اور پھر دماغ کے حصوں کا ڈیمیج ہونا، کیمیائی تبدیلیاں دماغ میں، منشیات یا الکحل کا بتاش استعمال، اور بچپن کی جنسی زیادتی سیکچول ابیوز، اور جذباتی زیادتی، اور بچپن میں والدین کی غفلت وغیرہ۔ اسی طرح ایک سروے کے مطابق 10 میں سے 8 مردوں نے تسلیم کیا کہ وہ پورن فلمیں دیکھتے ہیں۔ ایک اور تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 10 میں سے 1 بالغ مرد پورن ایڈکشن کا شکار ہوتا ہے۔ صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ کالج اور یونیورسٹی کے طلباء میں پورن ایڈکشن بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ 10 میں سے 6 طلباء اس بیماری کا شکار ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پورن ایڈکشن دراصل سیکس ایڈکشن کی ہی ایک قسم ہے۔ زیادہ تر سیکس ایڈکٹ پورن ایڈکٹ بھی ہوتے ہیں۔ سیکس ایڈکٹس کی طرح پورن ایڈکٹس بھی ہر وقت پورن دیکھنے کی شدید خواہش محسوس کرتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی پورن فلمیں دیکھنے میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ عام علامات میں لازمی دیکھنے کی عادت، چھوڑنے کی ناکام کوشش، اور نئی قسم کی فلموں کی ہر وقت تلاش، کام یا تعلیم جیسی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنا، شرم اور جرم کے احساسات، خود اعتمادی میں کمی، تعلقات کے مسائل، معاشرتی تنہائی، اور پھر ان کے اپنے جنسی پارٹنرز کے ساتھ بھی جنسی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو لوگ پورن دیکھتے ہیں ان کی سیکس کے بارے میں غیر حقیقی توقعات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور پورن ایڈکشن کی جو وجوہات ہیں وہ سیکس ایڈکشن سے ملتی جلتی ہیں۔ پورن اور سیکس ایڈکشن کے شکار افراد کی زندگی ہمیشہ مسائل کا شکار رہتی ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اور ان لوگوں کی اکثریت زندگی میں وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے جس کی ان میں پوری صلاحیت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی تمام توجہ اپنی لت کی وجہ سے، اپنی عادت کی وجہ سے اس کی تسکین پر ہوتی ہے۔ شہوت کا تریاق ضبط نفس ہے۔ تو آئیں ہم سب اپنے اندر جھانکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی شہوت کا لیول چیک کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے لنک میں
سیکس ایڈکشن کا سوال نامہ استعمال کریں، اور ہمارا فرض بات کو واضح بیان کر دینا ہے۔